بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب جو شروع فرمایا تھا اس میں ذکر کیا تھا ملائے اعلیٰ کا، اور ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کا کام کیا ہے، وہ کس طرح سے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ اور یہاں پر 4 الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے آغاز میں ارشاد فرمائے۔ ایک تو کہا کہ یحمدون، اور دوسرا فرمایا یسبحون، اور تیسرا یؤمنون، اور چوتھا یستغفرون۔ اور یہ چاروں الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے یہ جو کام کرتے ہیں کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں، بلکہ مسلسل ان کا کام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ کے عرش کو اٹھائیں، اس وقت سے لے کے اب تک بھی اور قیامت تک وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھیں گے۔ اور اب 4 ہیں اور پھر وہ نازل ہوں گے زمین پہ تو وہ 8 ہو جائیں گے۔ اور ان کی صورتیں کیا ہیں، یہ عالم کشف میں مختلف لوگوں نے انہیں دیکھا اور اس کی بات بیان کی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت دی، تو میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ اس کے جو کان کی لو ہے اس سے کندھے تک درمیانی فاصلہ جو تھا وہ اتنا تھا جیسے ان میں سے کوئی آدمی 700 برس کی 700 میل چلے یا 700 کی مسافت طے کرے۔ ابو داؤد میں ایسے الفاظ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتے بہت بڑی جسامت رکھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے جہاں پر اس بحث کو ایک درجے میں پورا کرتے ہیں، وہاں وہ ایک روح کی بات کرتے ہیں کہ روح اعظم وہاں ہوتی ہے۔ اب یہ روح اعظم کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اس پہ محدثین نے تحقیق بھی کی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کر جو بیان کرتے ہیں تو یہ مسلسل ان کا کام ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کو ایسے کریں تو 4 10 20 1000 2000 بار کریں، بلکہ وہ ہیں اس لیے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بہت جگہ پر انسان ملاتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے۔ مثلاً ایک آدمی پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں چیزوں کو اس سے ملائے۔ نماز کا آغاز فرض کے بعد اللہ اکبر کے بعد پہلا جملہ جو ہے اس میں بھی شروع سے ہی آغاز سے ہی اللہ نے بتا دیا کہ حمد اور تسبیح دونوں کو ملانا ہے، اور انسان شروع کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد دونوں کو ملا دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم، تو اس کو بھی بعض محدثین اور تابعین رحمہ اللہ وہ اس طرح پڑھتے تھے
کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی بہت سے پڑھتے تھے، یہ چیزیں آئی ہیں کتابوں میں۔ تو اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں کو ملا لینا، اس کا خاص دخل بھی ہے رزق کی وسعت میں۔ اسی لیے جن لوگوں کو رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے، جب وہ کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں تو رزق ان کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کی دلیل حدیث میں بھی ہے۔ اس لیے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی اور خود تلقین فرما دی، باقی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بتائی ہوئی چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس درجے تک پہنچے۔ بہت سی چیزیں ہیں، مشائخ کا الہام ہے، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی جو دعا ہے حزب البحر، اگر کوئی آدمی واقعی بزرگوں کی اجازت سے پڑھے تو جسم پہ اس کے اثرات باقاعدہ پڑتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بعض روحانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دعا سے مل جاتی ہیں، اور اس کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے، اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے ناخن گل جاتے ہیں یا کوئی ناخن گلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ مطلب ہوا کہ اس روحانیت کا اثر اس انسان تک پہنچا ہے۔ ان سب چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس کے ساتھ بزرگوں کی کوئی چیز دور دور تک لگا نہیں کھاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو قطعی چیزیں، اور حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کے ہمراہ ہوں گے ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے، اور اس زمانے میں اتنی گرانی ہو جائے گی، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ بکری یا گائے کا سر جو ہے یہ 100 روپے میں ملے گا۔ جو بھی سکہ اس وقت چل رہا ہوگا، ڈالر ہوگا تو 100 ڈالر میں ملے گا۔ اگر اس وقت کا سکہ کوئی اور ہوا، ایٹمی جنگ ہو گئی اور سب تباہی ہو گئی اور ایک نئی دنیا آئی ہے، جو کچھ بھی ہوا، اس وقت جو بھی سکہ چلے گا 100 روپے میں ایک گائے کا سر اس وقت ملے گا، اور قلعے کے اندر خوراک جانے کی کوئی صورت رہے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا کھانے پینے کا؟ تو آپ نے فرمایا ان کی غذا وہی ہوگی جو فرشتوں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں غذا کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بتائیں گے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اور فرشتوں کا جسم جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ جو فرشتوں کی غذا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کی غذا کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یہ فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں کی غذا یہ تسبیح ہے، اس سے انہیں خوراک ملے گی۔ اسی لیے آدمیوں کے متعلق بھی یہی ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اور حمد یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑھے گا اسے بھی خوراک ملے گی، یعنی اس کے رزق میں وسعت آئے گی۔ تیسری چیز فرما دی کہ یؤمنون بہ، وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پہ بڑی تفصیل سے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، لیکن یہ بات پھر خیال کرنے کی ہے، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات عرش پر ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان فرشتوں کو پھر اس پر ایمان لانے کے لیے ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر فرشتوں کا تو ایمان بالغیب نہ ہوا، وہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیوں تعریف کر دی ان کی کہ یؤمنون بہ،
وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اس کی تعریف کا کیا موقع ہو؟ اس لیے مفسرین نے یہاں پر بہت اچھا لکھا ہے، صاحب کشاف نے لکھا ہے اور اس سے امام راضی رحمت اللہ نے نقل کیا ہے، اور راضی نے بے حد پسند کیا ہے اس چیز کو کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی حق تعالی شان کے لیے ایسے ہی دلائل کے محتاج ہوتے ہیں جیسے انسان دلائل سے بات کو سمجھتا ہے، فرشتے اپنے درجے میں دلائل کی بات کو سمجھتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان جو رکھتے ہیں تو فرشتوں کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ کا عرش وہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی زبردست مخلوق ہے کہ وہ اس ساری کائنات سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور اللہ کو عرش اس کا جسم ہے، اور اس عرش میں احساس ہے۔ احساس تو خیر ہر چیز میں ہے، پتھر میں بھی احساس ہے، پتھر بھی محسوس کرتا ہے، پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آج تمہارے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرتا ہو، تو پھر اسے بتاتا ہے کہ گزرا کہ نہیں گزرا۔ تو یہ چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں، اسی طرح یہ عرش ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، عرش میں جا کر چیزیں جذب ہو جاتی ہیں۔ عرش کے گرد و پیش میں جو فرشتے ہیں جو سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیر رکھا ہے، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے یعنی قیامت کے دن کہ اللہ کے فرشتے چمٹے ہوئے ہیں خدا کے عرش سے۔ ایک گمراہ تھے وہ بھی مولوی صاحب ہی، تو وہ اس آیت کو پڑھتے تھے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھتے ہیں عربی زبان میں مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا دونوں طرح ترجمہ کیا جاتا ہے، حال سے بھی مستقبل سے۔ عربی میں یہ یسبحون ہے، یستغفرون ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں آتی ہیں اس کا ترجمہ دونوں ہوتے ہیں، حال سے بھی اور مستقبل سے بھی۔ وہ عبارت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر معانی میں کیا مراد ہے، حال مراد ہے یا یہ کہ فیوچر مراد ہے۔ تو وہ اس کا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم دیکھو گے اللہ کے فرشتوں کو، اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کے عرش سے چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے یوں نگاہ اٹھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نگاہ مبارکہ عرش تک پہنچتی تھی، دیکھ لیتے تھے فرشتوں کو، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو وہ اس پہ لوگ سر دھنتے تھے کہ واقعی زبردست بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عرش کو، آسمانوں کو چیر کے عرش تک پہنچ جاتی تھی۔ یوں ہوا کرتا تھا، کوئی پوچھتا مولانا اگر یہ قرآن ہی سے ثابت یہی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی اس کا انکار کرتے تو وہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مفسرین اس کو قیامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اسے دیکھیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرنا اور اپنے گمراہ کن عقائد کو قرآن سے ثابت کرنا محض لفظوں کے کھیل اور تماشے سے۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی ہوگی اس کتاب سے اور دودھ سے۔ دونوں چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ یہ امت تباہ ہو جائے گی قرآن کی وجہ سے اور دودھ کی وجہ سے۔ صحابہ سے اللہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھی کس طرح تباہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا قرآن کی تفسیر وہ بیان کریں گے جو اللہ نے نہیں کہا، اللہ کی مراد یہ نہیں تھی، تو یہ اپنے پاس سے قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے۔ ہے تو بڑی شرم کی بات اور جی نہیں چاہتا اسے کہیں وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کے سامنے یہ بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے پوری ہوتی،
اور کیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں خدا کی کتاب کی غلط تفسیر اور تشریح کر کے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک کتاب چھپی، اور جنہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے اس کے ساتھ سی ڈی بھی ڈال دی ہے۔ یہ پاکستان میں کم سے کم پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، یورپ میں تو عام ہے، باقی دنیا میں، کہ وہ کوئی کتاب چھاپتے ہیں اس کے ساتھ سی ڈی بھی بھیج دیتے ہیں کہ تم سن لو، اس میں لکھی ہے یہ تقریر فلاں کی، تو یہ تقریر اس میں بھی ہے، ڈی وی ڈی بھیج دیتے ہیں کہ اس کتاب میں واقعہ ہے اور اس واقعے کی عینی شہادت یہ ہے، فلم اس کی یہ ہے، ساتھ بھیج رہے ہیں۔ تو وہ جو اس کے ساتھ سی ڈی بھیجی اور کتاب ہمیں بھیجی، تو والعیاذ باللہ اندازہ نہیں تھا، اور آپ کو بھی بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ اب اس امت میں ایسے گمراہ اور ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے۔ اور سی ڈی میں وہ صاحب اپنے مریدوں سے باتیں کر رہے ہیں اور مریدوں کو سمجھا رہے ہیں، اور بظاہر وہ ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے اچھا خاصا اپنے آپ کو اس نے پیر بنایا، اور خواتین کے معاملے میں وہ اس حد تک گر گیا کہ وہ اس نے اپنے حلقے میں لوگوں سے کہا کہ خواتین سے کہ دم کروں گا تو تمہاری یہ بیماریاں دور ہو جائیں، اور معاذ اللہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ کپڑے اتروا کے دم کرنا، اور دلیل یہ دی قرآن سے، اور اس نے کہا اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب مریم ایک کونے پہ ہو گئی فتمثل لها بشرا سویا، تو جبریل امین فرشتے کی صورت میں اس کے سامنے آ گئے، اور جبریل نے مریم پر دم کیا، تو اس نے کہا دیکھو قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں، یہی میں کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ کفر کی جملے اور کفر کی باتیں ہیں، اور وہ کتاب بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے، اندازہ نہیں تھا کہ اس امت میں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اس نے استدلال قرآن سے کیا اور یہ کرتوت کر رہا ہے، یہ ہے حال۔ یہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ امت تباہ ہو جائے گی دو چیزوں سے، دودھ سے اور اس کو کتاب سے۔ تو جو خدا کی کتاب کی ایسی تشریح کرنے لگے یہ کفر ہے، تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابھی جس طرح قرآن کے نازل ہونے پر مجھے ایک گروہ سے لڑنا پڑا ہے جو وحی کا انکار کرتے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح لڑنا پڑے گا ایک گروہ سے جو قرآن کی تفسیر غلط کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لڑے، وہ خارجی تھے جو کافروں کی آیات کو مسلمانوں پر لگاتے تھے، اب بھی وہ لوگ موجود ہیں، ذرا انہیں ٹٹولیں اور ان کے بیچ میں جائیں تو وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی خدا کے اتارے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہ سب کافر ہے۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ سب فاسق ہیں، یہ سب ظالم ہیں۔ ارے بھئی یہ تینوں آیات اللہ نے جو نازل کی ہیں، ایک عیسائیوں کے لیے، ایک یہودیوں کے لیے، ایک اس امت کے لیے، اللہ نے قرآن کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر نہیں کہا۔ ایک آدمی مانتا ہے خدا کی کتاب کو، فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، گناہ گار ہے، کافر کہاں سے ہو گیا؟ کہ جتنے بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں اور ان کے سارے ڈانڈے جا کے وہابیت سے ملتے ہیں۔ اسی لیے شامی نے جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے اور سارے مفتی اس سے فتویٰ دیتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب جو ظاہر ہوا ہے
تو ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو قتل کریں اور مسلمانوں کو کافر بتاتے پھریں کہ سب کافر۔ یہی چیزیں جو تاریخ میں بار بار آ رہی کہ کسی آدمی کو وہ اپنے علاوہ برداشت ہی نہیں کرتے اور دلیل کا جواب گولی سے، دلیل کا جواب تلوار سے، اسے بھی قتل کرو، اسے بھی، اسے بھی، اسے بھی، سب کو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے ہی جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا تھا، خارجیوں سے۔ تو یہ قرآن کو اس کی تشریح غلط کرنے کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ ایک یہ بدبخت لاہور میں جنگ میں بیٹھ کرتا ہے، مرید ہے، اور عورتوں کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور دلیل قرآن سے دیتا ہے۔ معاذ اللہ، خدا کی کتاب کو کھیل تماشا نہیں بنایا تو اور کیا کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز۔ اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ دودھ کی وجہ سے تباہ ہو جائے، کیونکہ عرض کیا گیا کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ کی وجہ سے دور چلے جائیں گے، شہروں سے دور جا کر بڑی بڑی جگہیں آباد ہوں گی، شہر سے نکل کے، اس کی تشریح ہے، دودھ تو خالص رہے گا نہیں، تو دور جا کے بھینسیں رکھیں گے، بڑے بڑے پلاٹس لیں گے، پھر وہ دودھ کی وجہ سے جو مستی پیدا ہوگی اس کا علاج کیا ہوگا؟ پھر اس سے عیاشیاں ہوں گی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات بند کر دی، آپ نے فرمایا یہ امت تباہ ہو جائے گی دودھ کی وجہ سے اور خدا کی کتاب کی وجہ سے۔ دودھ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ خالص غذا ہے، اور اس کی جس طاقت آئے گی، جس میں حرارت اور قوت پیدا ہوگی، اس کو صرف کرنے کے لیے عیاشی کی راہ پر چل پڑے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو لوگ قرآن کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ وہ صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کا نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے عرش تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فرشتے چمٹے ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے عرش تک جس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی نگاہ لوح محفوظ تک بھی پہنچتی ہے، تو لوگوں کی ساری تقدیریں وہ جانتے ہیں، کل علم غیب کے پاس، اور آگے جتنی بھی باتیں کر لیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ فرشتے اس کو مانتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ کے فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو ایمان والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اسی لیے پوچھا گیا کہ وہ ملائے اعلیٰ جو ہے فیما یختصم، کس چیز میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے رب میں نہیں جانتا۔ قرآن میں کئی جگہ ایسے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو عالم بالا کے علاوہ چیزیں ہیں آپ کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں تھی دنیا میں بھی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی کی تھی، جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، تو مغربی سمت میں آپ موجود نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور جب مریم کی کفالت کون کرتا، ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گیا تھا، تو اب وہ تھی تو بہت عزت والی، عمران کی بیٹی تھی، اور عمران جو تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے، اس درجے کے آدمی تھے کہ اللہ نے ان کا نام لے کے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی اور اس نے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ کہ میں جنم دوں گی اسے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ اور وہ سمجھی کہ بیٹا ہوگا، پھر وہ بیٹی ہو گئی، تو انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے کس غضب کا نصیب لے کے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو بھلا وہ اس کی بیٹی جیسا ہو سکتا تھا؟ بہت نصیب کی بچی تھی، اور ماں نے کہا انی سمیتھا مریم، اور اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ اب یہ مریم کی پرورش کون کرے؟ باپ تو ہے نہیں، اور بیٹی کس کی ہے؟ باپ سب کو عزیز اور پیار ہے، تو ولایت کس کو حاصل ہو؟
فقہا ولایت کی قسمیں کرتے ہیں اور آدمی کو اپنی ولایت کو جاننا چاہیے کہ مجھے کتنی ولایت حاصل ہے. جتنی ولایت حاصل ہوتی ہے تصرف کا اختیار اتنا ہوا کرتا ہے. ہدایہ میں غالباً تیسری جلد میں فقہا نے ولایت پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ولایت ہوتی ہے بالسلطہ طاقت کے ذریعے بادشاہ کی ولایت ہوتی ہے اور بادشاہ کی ولایت پوری مملکت پر ہوتی ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ قرابت کی وجہ سے ہوتی ہے, رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے اور رشتے کی ولایت انسان کی وہ ہوتی ہے باپ کی. پھر باپ کی حدود ہے کہ کتنی ولایت ہے, پھر ماں کی ولایت ہوتی ہے کہ اس کی کتنی حدود ہے. باپ کتنا ڈانٹ سکتا ہے اولاد کو اور کتنا نہیں ڈانٹ سکتا, کتنا اس کا اختیار ہے اتنا ہی تصرف ہے. بادشاہ ہے, بادشاہ کی ولایت پر جب بات آتی ہے تو کیا بادشاہ وقت سیاسی طور پر کسی آدمی کو پھانسی کی سزا دے سکتا ہے؟ حنفی فقہا میں بہت سے اس طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ الاسلام قاضی القضات عدالت یہ کہہ دے کہ سیاسی طور پر یہ آدمی اس مجرم ایسا مجرم ہو گیا ہے کہ مملکت میں اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے یا دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتا ہے یا مملکت کے اسباب اور وسائل جو اللہ نے سب کا حق رکھا ہے یہ اکیلے ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے, کیونکہ بادشاہ کا تصرف ہے پوری ولایت کا, پوری مملکت کا. پھر ماں باپ کی بحث کرتے ہیں, باپ کا کتنا اختیار ہے, ماں کا کتنا اختیار ہے, چچا کا کتنا ہے, ماموں کا کتنا ہے, تائی کا کتنا ہے, پھوپھی کا کتنا ہے, خالہ کا کتنا ہے, کس حد تک کوئی بچے کو ڈانٹ سکتا ہے اور کس حد تک نہیں ڈانٹ سکتا, کیا چیز کر سکتا ہے اور کیا چیز نہیں کر سکتا. مثلاً وہ کہتے ہیں بچوں کا مال ہے, بچوں کے مال میں باپ تصرف کتنا کر سکتا ہے اور کتنا نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچے کو چیز دے جاتا ہے, تحفہ لے آئے بچوں کے لیے. اب یہ پتا ہے کہ یہ تحفہ بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ والدین ہی کے حصے میں. جب ان کے یہاں بیٹا بیٹی ہوگا تو ہمیں بھی یہی دینا پڑے گا, جب ان کے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو پھر ہمیں بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں اس کا تصرف اختیار جائز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے خاص طور پہ کوئی چیز بچی کو دے دی اور کہا یہ پیسے اس بچی کے ہیں یا اس بچے کے ہیں. ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی ہم نے دینا نہیں, ماموں دے گئے, چچا دے گئے, دادا دادی نے کوئی چیز دے دی, تو اس میں باپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس پیسے میں تصرف کر سکے. اس پیسے کو وہ محفوظ رکھے گا, حتیٰ کہ جب یہ بچہ یا بچی بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے کہ تمہاری امانت ہے, تمہارے دادا دادی کسی نے جس نے دی تھی اس نے دی. ہر ایک کے اختیارات ہیں. اور اسی طرح وہ تصرف جو ہے وہ اولاد کی ملکیت میں جاری نہیں ہوتا. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ باپ ہے اور بیٹے نے کوئی چیز خرید لی تو باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی مالی چیز مالی نقصان سے پہنچائے, توڑ دے. مثلاً بیٹا ہے, فرض کر لیجئے کہ اس سے بیٹ خرید لیا, کھیلتا ہے, کچھ آلات خرید لیے اور اس کے ذریعے وہ درست اور جائز کھیل کھیلتا ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتا. باپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اٹھے اور اس کا بیٹ توڑ دے, اس کا بلہ توڑ دے, کوئی چیز توڑ دے. یہ گناہ کی بات. ہمارے زمانے میں کئی ایک مثالیں ہیں اس کی. تصرف ہے, استاد ہے, مثلاً استاد دیکھتا ہے کہ بچے کوئی کام ایسا کر رہے ہیں اور وہ چیز اس سے روکنا ہے. ابھی چند دن ہوئے یونیورسٹی میں ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں کسی نے یہ بات کی کہ بچے کلاس میں موبائل لے آتے ہیں اور موبائل پہ کھیلتے ہیں اور ٹیچر کی بات وہ صحیح طرح سے نہیں سنتے, تو کیا کیا جائے؟ تو کسی نے پوچھا ایسے ہی کہ کیا یہ درست ہے کہ استاد لے کے اس موبائل کو توڑ دے؟ میں کہا یہ نہیں ہو سکتا. استاد کا اتنا تصرف, اتنی ولایت بچے پہ اس کو حاصل نہیں.
اسے یہ ولایت حاصل ہے، اتنا کر سکتا ہے کہ ان کے موبائل رکھ لے، اور کہ جب کورس پورا ہوگا نا 4 مہینے بعد اس وقت لے جانا، یہ ٹھیک ہے، اتنا کر سکتا ہے۔ تو بچہ تو 4 گھنٹے نہیں گزار سکے گا موبائل کے بغیر، تو عقل آ جائے گی ٹھکانے خود ہی، یہ تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل توڑ دیے جائے۔ توڑنے پہ وہ خود گناہگار بھی ہوگا، اتنے پیسے ان کے بچوں کو ادا کرنے بھی اس کے ذمہ ضروری ہو جائیں گے۔ تو ہر ایک کی ولایت کا حق ہے۔ تیسری ولایت نفسی ہے۔ ولایت نفسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی جان کے جو اس پر اختیارات ہیں وہ کتنے ہیں۔ آدمی مطلقاً اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، اس لیے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود اپنی جان کو ہلاک کر لے، اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا۔ اور بعض کو کہا اسی کے ضمن میں لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اطباء اگر اس بات کو طے کر دیں کہ یہ غذا اس انسان کے لیے مضر ہے، تو پھر اس غذا کا کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ احتیاط کرے، علاج کرے، کیونکہ اپنی صحت کو نقصان پہنچائے گا نا۔ وہ کہتے ہیں صحت کو نقصان پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں، کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اطباء واقعی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہہ دیں کہ اس چیز سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، پھر بھی استعمال کرتا رہے، وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی تو بحث الگ ہے، لیکن کئی فقہا اس طرف ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح ایک انسان سردی اور گرمی ہے، اس کا خیال کیے بغیر جوش اور جذبے میں نکل جائے اور اپنے آپ کو بخار کروا کے لے آئے، ایسی چیزیں ہو جائیں، فقہا اس پہ پابندی لگاتے ہیں۔ اس لیے کو کہتے ہیں کس حد تک اختیار ہے اور کس حد تک اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آدمی پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے نا، پھر خیال آتا ہے کہ شریعت کا نظام کتنا مضبوط ہے، وہ پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیا، پوری زندگی کو خدا کی شریعت مربوط بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو انسانوں کے ساتھ نظام رکھے ہیں کہ انسان کی ولایت کتنی ہے، اب وہاں پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس بچی کی ولایت کس کے پاس ہے، اختیار کس کے پاس ہے، حکمرانی کس کے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا قرہ ڈالو کہ اس بچی کو، مریم کو کون پالے گا؟ تو انہوں نے اپنے قلم جس سے وہ تورات لکھتے تھے، سارے اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دریا میں بہا دیے، اور ایک قلم جو تھا وہ دریا کے الٹے رخ پہ چلنے لگا، یہ انہوں نے قرہ ڈالا۔ تو اللہ کی طرف سے گویا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو بچی کے خالد بھی۔ تو انہوں نے اس بچی کی پرورش کی، اور اللہ نے فرمایا کہ کلما دخل علیہا، جب بھی اس بچی کے پاس جاتے تھے، وجد عندہا رزقا، وہ اس کے حجرے میں دیکھتے تھے کہ پھل پڑے ہوئے ہیں تازہ۔ تو ایک دن انہوں نے مریم سے پوچھا کہ مریم، یہ تمہارے پاس تازہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مارکیٹ میں وہ پھل نہیں ملتا، موسم کا نہیں ہے، بغیر موسم کے۔ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتی۔ تو زکریا علیہ السلام، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دماغی ادراک، اور ایک واقعے سے کتنی جلدی ذہن منتقل ہوا، اور خیال آیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے اس بچی کو پھل دے سکتا ہے، موسم میرا بھی اولاد کا نہیں رہا، بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد مل سکتی ہے۔ اور اللہ نے کہا ان سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ جیسے یہ چیز ہے، آپ مجھے کچھ اولاد عنایت فرما دیں جو میری اور میرے آباء و اجداد کے علوم کی وارث بن جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عنایت فرما دیے۔ تو وہاں بھی آتا ہے کہ یلقون اقلامہم، جو وہ اپنے قلم دریا میں بہا رہے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ ایک جگہ اور بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، اور مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ پھر وہ حدیث ہے جو 2 ہفتے پہلے گزر چکی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کے ہاں سے معافی مانگتے ہیں۔ کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ مومن لوگ گناہ کرتے ہیں زمین پہ، اور اللہ نے کہا وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے لیے توبہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے ہم سے معافی مانگتے ہیں، درخواست پیش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ ایمان والے ہیں، انہوں نے گناہ کر دیے ہیں،
یہ اس کے قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں عذاب ہو جائے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ ان کی گناہوں سے درگزر کر دے۔ مومن اتنا عزیز ہے اللہ کہ جس مومن کو ایک منٹ میں ہم رسوا کر دیتے ہیں اور جس کے گناہوں کی شہرت اور ڈھنڈورا پوری دنیا میں پیٹ دیتے ہیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے، ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے اللہ کے وہ جو فرشتے ہیں عرش والے انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور قیامت میں اس کا گناہ سامنے ہی نہ آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اس پہ حد جاری کر دیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی گواہ ہے جس کے سامنے اس نے پی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی گواہ نہیں، تو فرمانے لگے کہ لے جاؤ، ہم اس پہ حد جاری نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، منہ سونگ لے۔ تو کہیں گے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجسس سے منع کیا، کیوں منہ سونگ لے؟ لے جاؤ، جب کوئی گواہ ہو کہ اس نے پیا ہے پیے، پھر اس کے بعد بات ہو۔ اتنے محتاط تھے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو گناہ انسان کرے اور لوگوں میں اس کی شہرت نہ ہو تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ جس طرح اللہ نے یہاں پردہ ڈال دیا ہے وہ قیامت میں بھی پردہ ڈال دے، مت اس کا اظہار کرو، مت کسی کو بتاؤ۔ یہی چیز یہاں بھی اللہ نے کہا یستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو مومن آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی کس طرح بخشش ہوتی ہے؟ بہت طریقے ہیں اس کے، بے شمار۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر یہ بحث کی ہے مستقل کہ مومن کے گناہ کیسے کیسے معاف ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز دیکھیے، یہ بھی اللہ نے بتا دی۔ اللہ نے کہا جو میرے فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ تم لوگوں کے گناہوں کی ہم سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اللہ کے درمیان اور بندے کی معصیت کے درمیان خدا کے فرشتے آتے، وہ وبال جو آنا تھا اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں نے اس وبال کو روک لیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا، کئی بار سنائی وہ حدیث بھی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چور جو چوری کرتا ہے اور کوئی بدکار جو بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ اور اس کو بہت اچھی تعبیر کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو سر پہ آ جاتا ہے ان دو گناہوں میں، اس لیے کہ چوری سب سے بدتر گناہ ہے حقوق العباد میں، لوگوں کے حقوق میں چوری سے بدتر کوئی گناہ نہیں۔ کہ چوری کر لے، ایک آدمی نے مال کمایا ہے، جس طرح بھی اس کا پیسہ ہے، ہزار ضرورتیں وابستہ ہیں، اور یہ اس میں سے چوری کر۔ بدکاری اتنا بڑا گناہ نہیں انسانوں کے حق میں جتنا چوری بدتر گناہ۔ بدکاری تو خیر اللہ کا حق ہے، اس میں تو انسانوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ معاذ اللہ، ایک مرد و عورت اس فعل پہ راضی ہیں تو اس میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوا، انہوں نے صرف اللہ کا حق ضائع کیا، چاہے وہ شادی شدہ ہیں اور چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں۔ اگر جبر نہیں ہے تو اللہ کا حق بس انہوں نے ضائع کیا، لوگوں کا اس میں کوئی حق نہیں بنتا۔ فقہاء نے تصریحات لکھی۔ اور انسانوں کا حق سب سے بڑا وہ چوری ہے، اور خدا کا سب سے بڑا حق نیگیٹو سائڈ گناہوں میں وہ یہ بدکاری ہے، اور پازیٹو سائڈ پہ عبادت میں خدا کا سب سے بڑا حق نماز ہے۔ جو نماز ضائع کرتا ہے وہ خدا کا حق ضائع کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے حق میں اس طرح کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے وہ انسانوں کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی توجیہ کی۔ ابن عربی کہتے ہیں یہ چوری اور زنا دونوں ایسے گناہ ہیں کہ خدا کا عذاب آ جانا چاہیے تھا، فوراً نازل ہو جاتا خدا کا عذاب۔ اتنی بڑی حرکت اس نے کیا، ایمان فوراً آ جاتا ہے کہ اللہ بھی میں موجود، جیسا بھی گناہ گار ہے میں ابھی موجود ہوں، تو خدا کے عذاب کے اور کرنے والے کے درمیان یہ ایمان آ جاتا ہے اور بندہ بچ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات قرآن میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ قتل نہیں کرتے۔ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے
اللہ نے اسے شروع کیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے تو بس وہ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے ہیں، اور یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ساری خوبیاں گنوا کے اللہ نے فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ شریعت اس کی سزا کو کے طور پہ قتل تجویز نہ کرے، وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یظلمون اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو ایسا کام کرے گا یلقا اثاما بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا، اور پھر اس کی سزا ہونی تو یہ چاہیے یضاعف لہ العذاب ضعفین، ہم دگنا عذاب دیں گے اس شخص کو جہنم کا، اور پھر اللہ نے فرمایا یخلد فیہ مہانا، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کافروں کی طرح یہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ رکھیں گے نہیں کیونکہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی کفر تو نہیں ہے، الا من تابا، ہاں جو آدمی توبہ کر لے، وہ آمنا اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے، تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کرتوت کیے تھے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ اتنی قیامت میں انہیں نیکیاں دیتے۔ اللہ نے کہا جتنے گناہ کرتے رہے، 100 قتل کر دیے، 200 قتل کر دیے، یہ برا کام 10 مرتبہ کیا، کتنی مرتبہ کیا، اللہ نے کہا اتنی نیکیاں دے دے۔ تو اس لیے کسی بھی گناہگار کو گناہگار کہنے سے پہلے اور مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کی تقدیر میں، قیامت میں یہی ساری چیزیں اس کی نیکیاں بن گئی تو کیا ہوگا، اور یہ فرشتوں کی دعا جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے اسے لگ گئی تو قیامت میں تو یہ دھلا ہوا ہوگا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ تو آدمی اپنی فکر کرے، اپنا کام کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات خیال میں آتی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا گیا وفات سے پہلے کہ آپ کی جگہ کون آئے گا، خانقاہ کون سنبھالے گا، تو انہوں نے کہا میرے خلفاء کی فہرست لاؤ ذرا میں دیکھوں، تو 300 کے قریب ان کے خلفاء تھے، تو فہرست جب دکھائی گئی تو انہوں نے فہرست پڑھی اور پھر ایک طرف اٹھا کر رکھ دی اور فرمایا ان سب سے کہو اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں، میری جگہ کوئی آنے والا ہے۔ بعد میں جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے مل کے حضرت نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جگہ پر دلی میں خانقاہ میں بٹھایا۔ تو وہ بات ہے کہ اپنے اپنے ایمان کے آدمی فکر کرے، دوسروں کی تفتیش بھی کیوں پڑا ہوا ہے، جب تک کہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، قاضی ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی حد جاری کرنی ہے، کوئی مقدمہ ہے تو کوئی بات ہے، جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو آدمی اپنے کام سے کام رکھے۔ اللہ نے کہا فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں، اللہ نے یہ بھی نہ کر۔ اللہ نے کہا وہ ہم سے یہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار آپ کا علم اور آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے اندر سمو رکھا۔ دعا نہیں مانگی یا مانگی، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ شروع یہاں سے انہوں نے کیا کہ اے رب ہر چیز رحمت اور علم ہے تیرا، اللہ کی تعریف کی۔ اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کہ رب آپ ایسے اچھے ہیں، پروردگار تیرے اتنے انعامات ہیں، اللہ تیرے لیے تعریف ہے، اللہ تو اس کائنات کا پالنے والا ہے۔ خدا کی مختلف صفات کو بیان کرے، یہ دعا ہے، اور اس کے بعد اصل مطلب بیان کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی جملے بولتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نماز میں بھی تو یہی ہے، آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ساری اللہ کی تعریف ہی ہے نا کہ تیری بڑی شان ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، آپ بڑے مہربان، آپ نہایت رحم کرنے والے، آپ قیامت کے مالک، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دعا مانگی، اتنی چیزیں کہنے کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دے، یا پروردگار سیدھی راہ دے۔ نمازوں میں تو یہی سکھایا ہے۔ اس لیے یا تو فرشتوں نے تعریف کی اور یا پھر فرشتوں نے دعا کی۔ دوسری تفسیر یہ بھی ہے، دعا ایسے کہ دیکھو جو کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے نا تو
تو ادھر حقیقت مانگ بھی رہا ہوتا ہے. اب اس کو آسان مثال سے ایسے سمجھ لیں جیسے کوئی عورتیں مرد یہ مانگنے والے آتے ہیں بھکاری کما رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ تیرے بچوں کی خیر کرے, تو بظاہر دعا دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بظاہر تعریف کرے لیکن حقیقت میں دعا. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو عادی پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا وہ سلام کریں تو اس کا جواب دینا واجب نہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ سلام تھوڑا ہی کر رہا ہے, وہ تو آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ میرا کام کچھ کرو, مجھے کچھ خیرات دے دو. تو جو سلام کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری نہیں, اس کو اگر آدمی نہ بھی دے تو بھی ٹھیک. یہ ہے وہ وجہ. تو اس لیے اگر دوسری تفسیر مان لی جائے تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور تعریف کا معنی دعا ہو گئی. اسی لیے بہت سے لوگ جو دعا میں صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں نا وہ حقیقت میں اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ سے کچھ نہ کچھ عرض ہی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ فرض نماز کے بعد بس یہ پڑھ لیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اور پورا کلمہ. اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی پڑھ دیتے تھے, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ کی تعریف کے دیگر جملے کہہ دیتے تھے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر مانگنا نہیں ہے, اللہ کی تعریف ہے. وہ تعریف قائم مقام ہے دعا کی. تو فرشتوں نے کیا کیا, اگر یہ مان لیا جائے تو انہوں نے پھر بات شروع کی اور انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے. یہ ربنا کا لفظ جو ہے نا ہے یہ بڑی عجیب بات. قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں نا اکثر و بیشتر یہ ربنا کے لفظ ہیں, اللہم کے لفظ سے نہیں ہے, ربنا کے لفظ سے. اس لیے آدم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیجئے, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, وہ اے پروردگار بڑی غلطیاں لغزشیں ہو گئی, وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور اگر آپ نے بخشش نہ کی اور آپ نے مغفرت نہ کی تو ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی ایسے ہی دعا کی اور انہوں نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اللہ میرا سینہ کھول دے, ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی دعا وہ بھی ربنا سے شروع ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں, اکثر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دعا مانگا کیجئے. اور یہ ربنا جو آخری یہ رکوع ہے سورہ بقرہ کا, اس میں دیکھیں اس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ کی ربوبیت رب کے متعلق کہیں کہ ربنا اے پروردگار. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ اصل میں رب کے مطلب پر غور کرنا چاہیے, اور رب وہ ہے جو ایک چیز کو اٹھاتا ہے اور پھر کمال تک پہنچا دیتا ہے. تو آدمی چونکہ مانگتا ہر وقت یا اسی وقت ہے جب وہ کسی چیز کا عروج چاہتا ہے, اضافہ چاہتا ہے, کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ذکر کرنے کے بجائے ربوبیت کا ذکر اور رب ہونے کا اقرار یہ زیادہ مؤثر ہے. کیونکہ دوسری طرف قرآن نے کہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور جتنے اچھے نام ہیں یہ اللہ کے ہیں, فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کو اچھے ناموں سے پکارا کرو. اب اللہ سے جب مغفرت مانگنی ہے تو غفار اور غفور اور رحمان اور رحیم یہ کہے. اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا ہے تو اللہ کے نام علیم کا ورد کرے. جب اللہ سے کوئی حاجت اور ضرورت مانگنی ہے تو ربنا ہی کہنا چاہیے نا کہ اے رب اے پروردگار, یہ جو درجہ بدرجہ چیزوں کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ کمال تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ربنا کا لفظ قرآن میں بار بار انبیاء علیہ السلام کے ہاں آئے گا. فرشتوں نے بھی صورت اختیار کی ہے, وہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے پروردگار ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم غالب ہے, وسعت ہے تیری رحمت میں اور علم میں. اللہ کی دو صفتوں کا ذکر کیا, فرشتوں نے ایسے ذکر کیا جیسے اللہ تعالیٰ کل کا کل رحمت ہے اور اللہ کل کا کل علم ہے. بڑی محتاط بات ہے, اللہ کو کل اور جز سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اس لیے
کہ کل جب آپ کہتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی نا، تو پھر خدا محدود ہو گیا اور یہ کفر ہے معاذ اللہ۔ اس لیے یہاں پر پہنچ کے مفسرین وہ کہتے ہیں کیا کریں، یہی کچھ بولنا ہے، الفاظ ہی ایسے نہیں ہے زبان میں، جائیں کہاں؟ تو انہی محدود الفاظ کے ذریعے بات کرنی ہے۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ فرشتوں نے کہا ہے رب رحمت سراسر تو رحمت ہی رحمت ہے۔ صوفیہ کا مسلک یہ، صوفیہ میں بہت سے ہیں جو اللہ کی صفات عین ذات قرار دیتے ہیں، وہ ذات اور صفات میں فرق نہیں کرتے، معتزلہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے اس مسئلے میں کچھ نرمی رکھی ہے عقیدے میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ذات کا حصہ بھی مانتا ہے وہ اتنی سختی کی بات نہیں، سارے صوفیہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رحمت اور علم اللہ کی ذات سے کچھ الگ چیز نہیں۔ تو یہ ایک بحث ہے جو تفصیل سے کی ہے، جہاں پر ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ عقائد ہے، ریڈیو پہ بھی آ گیا تھا، سب چیزیں ہو گئی تھی۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی تشریح تھی۔ فرشتوں نے کہا اے پروردگار تو رحمت ہے سراپا اور اے رب تو علم ہی علم ہے۔ رحمت کا ذکر اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے کیا اور اللہ کے علم کا ذکر اور رحمت کو دونوں کو انہوں نے جوڑ دیا۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی اپنے علم کو جوڑتا ہے خلق کے ساتھ۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی صفات میں سب سے کمال کی صفت جو مانی گئی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ہے ارادہ اللہ کے کمال کی صفت ہے۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ کائنات کو بنائے دوں گے۔ جب آدمی سوچے نا، یہ زمین، کہکشاں، ستارے، عرش، فرشتے، آسمان، چاند، سورج، محض اللہ کے ایک ارادے کا نتیجہ، ارادہ فرمایا کہ ایسی کائنات ہونی چاہیے، بن گئی۔ کیسے زبردست اختیار۔ اور محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالی کا علم ایسی کمال کی صفت ہے کہ شاید کوئی صفت اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ علم اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کلام کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا اور اللہ نے ان سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان پر یہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سے اتنا کلام ہے، اتنا کلام ہے کہ پوری تورات دے دی، اس کے باوجود خدا کہتا ہے میں نے اور صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے۔ اسی لیے بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں بے شمار پیغمبر آئے، اور یہ یہودیوں کی جو سوچنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے اس صلاحیت کے بڑھنے کی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ تو جب نبی آتے رہتے ہیں نا قوموں میں انبیاء علیہ السلام، تو قوموں کا عروج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر کلام کی صفت کے ساتھ انہیں جوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے برکت کی صفت کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن بار بار کہتا ہے نا برکت کیا ہے؟ زیادتی، اضافہ۔ مثلاً ایک آدمی 100 روپے میں ایک چیز لاتا ہے اور 10 دن چلتی ہے، دوسرا آدمی وہی 100 روپے وہی چیز لاتا ہے، 15 دن چل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی، 10 کی بجائے 15 دن، 5 دن کے لیے برکت ہو گئی۔ ایک صحابی تھے، یہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے، اس بچے کو ہمیشہ ساتھ لے جاتے تھے۔ مہینے میں جب سودا خریدنے جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے ساتھ چلے جاتے تھے وہ۔ ایک دن انہوں نے کہا چچا اب دونوں نہ مجھ سے سامان اٹھواتے ہیں، نہ کوئی سودا کرواتے ہیں، نہ کوئی کام ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، بس گئے اور آگے، میرا کیا کام ہے، کیوں مجھے لے کے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں برکت کی دعا کی، ہم اس لیے لے جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لے جانے کی وجہ سے برکت ہو جائے۔ یہ وہ رد ہے
یہ جو وہابی کہتے ہیں نا کہ برکتیں نہیں ہوتی اور برکتوں کا کیا ہے، آپ تم اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہو تو اس میں کون سی برکت آ گئی، اس جگہ میں اور حضرت تشریف لائے تو کون سی برکت آ گئی؟ انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ برکات کیسے آتی ہیں اور افراد کے ساتھ ان کا وجود کیسے ہوتا ہے۔ بس آنکھیں بند کر کے اندھا دھند بھاگتے چلے جاتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے۔ یہی تعلیم اور علم میں حضرت کا حال ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا، لکھتے جاتے ہیں ایسے لکھتے جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ابو حنیفہ نے کیا کہا، شافعی نے کیا کہا، حدیث میں اور جگہ کیا ہے رحمہ اللہ، وہ بھی اسی طرح چلتے جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ ان کے شاگرد ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسے ہیں کہ آپ نے دوسری طرف بھی غور کرے کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے، وہ کتاب و سنت سے کوئی باہر چلے گئے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ جو 17ویں 18ویں صدی کے آخر پہ چیزیں اٹھی ہیں نا امت میں، یہ وہابیت، اس پر غور کر لینا چاہیے، اس نے امت کو کتنی تباہی تک پہنچایا اور کیسے ٹکڑے ہوئے۔ تو برکت ایسے ہو جاتی، وہ صحابی رضی اللہ عنہ ساتھ چلے جاتے، اس میں برکات تھی، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے برکت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے جب کشتی رکی ہے تو اللہ نے فرمایا نوح زمین پہ اتریے، جائیے، برکات علیہ، میری برکتیں تم پہ نازل ہوں، تمہاری اولاد پہ میری برکتیں نازل۔ خدا کی برکتیں ہی تھیں جو 100 سے بھی کم آدمی تھے، اور اب دنیا میں دیکھ لو اربوں تک آبادی پہنچ گئی۔ خدا برکت نہ دیتا تو 100 آدمی کی نسل چلتی تو کتنی چلتی۔ ہر نبی کو اللہ نے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات، اللہ کی سب سے بڑی صفت علم ہے نا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کو علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے پہلا لفظ جو نازل کیا ہے نا، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی توحید، یہ بھی نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اٹھیے اور تبلیغ کیجیے، کوئی لفظ نہیں کہا، یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے دعا مانگو۔ پہلا لفظ جو نازل فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اس لیے جو لوگ جانتے ہیں نا کہ اس امت کا عروج اور زوال علم کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں پڑھاؤ لوگوں، کہتے ہیں پڑھو، کیونکہ جب تک علم رہا امت عروج پہ رہی، جب علم ختم ہو گیا امت کبھی زوال ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس امت کا تعلق علم سے جوڑ دیا تھا نا۔ اب اللہ کی شان ہے کہ لوگ مہینے میں 2-3 ہزار صفحے بھی نہیں پڑھتے، حیرت ہوتی ہے، اور ہفتے میں 500-700 صفحے بھی نہیں پڑھتے، کرتے کیا ہیں، جیتے کیسے ہیں؟ اور پھر بھی ان سب کو امت کا عروج چاہیے، دعائیں بھی ہیں، لگے ہوئے بھی ہیں، وہ جو علم ہے جو اصل تھی وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے۔ تو بھلا بتاؤ جو آدمی سال میں 10-20 ہزار صفحے نہ پڑھے اور سال میں اسے تعلیم میں اضافہ نہ ہو اور روز 2-4 نئے مسئلے نہ پتا چلیں، یہ لوگ کیسے کریں گے اور کیسے کام؟ اس لیے فرشتوں نے کہا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ تو سراپا علم ہے، رب تو رحمت ہی رحمت ہے، تو علم ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں آئی تھی پیچھے، ایک یہ کہ فرشتے یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یستغفرون، استغفار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے نا۔ تو ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگنی تھی نا انہوں نے، مغفرت کا تعلق خدا کی رحمت سے تھا، اسے لے آئے، اور ایمان والوں کے گناہوں کا تعلق خدا کے علم سے تھا، اس لیے اسے بھی ذکر کر دیا کہ وسعت کل شیء رحمتا و علما، اللہ آپ کو ان ایمان والوں کے گناہوں کا علم ہے، باقی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں رحمت کی صفت سے ان کی مغفرت ہو جائے۔ کیسی لاجیکل دعا ہے، کیسی حکمت ہے کہ فرشتوں نے ان اللہ کی 2 صفات کا ذکر کیا، اور اللہ کا علم کوئی حد ہے نہیں اس کی، اللہ کا علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ چڑیا آئی، اور صحیح بخاری میں آیا موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، تو ہوتے ہیں آپ نے جانوروں کو، پرندوں کو دیکھا ہوگا، ذرا سی دیر کے لیے سمندر پہ چھپ کے وہ پانی پیتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، تو چڑیا نے غوطہ لگایا، چونچ میں پانی بھرا، اڑ گئی، جتنی بھی پیاس ہوگی اس کی۔ تو خضر نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، اسے کہا مانا پتا حاضر العصفور من حاضر البحر، حضرت اس چڑیا نے سمندر سے کتنا کم کیا؟ اور پھر انہوں نے کہا موسیٰ آپ کا علم، میرا علم، اور جتنا علم کائنات کو خدا نے دیا ہے، سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے
جتنا اس چڑیا کے پانی پینے کا اور سمندر کا آپس میں موازنہ کرے۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھی۔ ابن حجر کہتے ہیں سمندر کی کوئی حد تو ہے نا، کوئی طول عرض تو ہے نا، اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ کا علم وہ بیک وقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو 1980 کا علم تھا تو 90 کا نہیں تھا، 90 کا آیا تو 2000 کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم بیک وقت ہے۔ ایک آدمی کو اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے کائنات پیدا کی، اور اس وقت کے حالات بھی جانتا تھا جب اسے جنت اور جہنم میں بھیجا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی نا، تو معراج میں آپ کو دکھایا گیا یہ سود کھا رہا تھا، یہ فلاں کام، یہ فلاں کام، اس کا عذاب۔ تو کہتے ہیں اس پہ سوال بڑا لاجیکل منطقی سوال اٹھتا ہے کہ امت بعد میں بنی، وہ سود کھانے والا 1000 سال بعد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عذاب اللہ نے کیسے دکھا دیا؟ صوفیہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں وہ چیزیں موجود تھیں۔ ایک ہے وجود ذہنی اور ایک ہے وجود خارجی۔ سلم منطق کی کتاب ہے نا، اس میں آتا ہے کہ کسی چیز کا ذہنی وجود ہو اور پھر خارجی وجود ہو۔ تو کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں اس کا خارجی وجود ہو اور ذہنی نہ ہو۔ مثلا ذہنی طور پہ آپ سوچتے ہیں کمپیوٹر، تو آپ کے ذہن میں اس کا نقشہ ہے، اس کا وجود خارج میں بھی موجود ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کا خارج میں وجود ہو اور ذہن میں نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذہنی وجود ہوتا ہے، خارجی وجود ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے ذہنی وجود ہوتا ہے، خارجی آدمی دیکھتا نہیں۔ مثلا فرض کر لیجیے کہ آدمی کو بحر الکاہل کا ذہنی وجود ہے کہ بحر الکاہل بڑا سمندر ہوگا، آپ اسے دیکھا نہیں ہے، دیکھے گا تو جب جائے گا ٹریولنگ کرے گا تو دیکھے گا بھی۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو علم ہے نا، اس علم کا سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے ادارے اٹھا کے ملا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے دیکھ لیا کہ سنتی کو عذاب ہو رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بلال رضی اللہ عنہ جنت میں، یہ فلاں یہ فلاں ہے۔ اللہ نے کہا کہ فرشتے کی عرض کرتے ہیں کہ رحمتم و علما، اے رب تیری رحمت اور تو سراسر رحمت ہے، اے رب تو علم ہی علم ہے۔ خدا کے علم کے کیا کہیں، قرآن جیسی کتاب اللہ نے نازل کی، علم اللہ نے جو دیا ہے اور جو علم ہے۔ اسی لیے اس امت کا ناطہ چونکہ علم سے جوڑا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور ہم سے دعا کیا مانگا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لمحہ بلمحہ بڑھتا تھا، لمحہ بلمحہ بڑھتا تھا، ہر آنے والا دن ان کے علم میں اضافہ کرتا تھا، اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا تھا۔ اسی لیے شمس تبریز کہتے ہیں کہ جب وہاں روم سے ملے، کہتے ہیں محققین جانتے ہوں گے اس روایت کی کیا حقیقت ہے، لیکن جو بات اس میں کہنی ہے وہ اور کہتے ہیں کہ شمس تبریز سے آئے تھے۔ جو کچھ مثنوی میں ہے نا، معروم نے کہا ابن عربی رحمت اللہ کو اگر آدمی گہری نظر سے پڑھے تو اسی کا عکس یہاں آ کے پڑتا ہے، ایسی بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے معروم پڑھا رہے تھے، تو وہ شمس تبریزی آئے اور وہ فقیر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کیا پڑھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا علم کہ تو نمی گا، یہ علم ہے فقیر آدمی، تمہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ مار کے ساری کتابوں کی مسجد کی تالاب میں گرا دی۔ تمہیں بڑا غصہ آیا، روم کو پڑھا رہے ہیں اچھے خاصے، تو غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جلدی نہ کرو، اور پھر کتابیں اسی طرح خشک نکال کے ان کے سامنے رکھ۔ تو وہاں روم کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کا ایمانست کہ تو نہیں جانی، یہ وہ ہے کہ تو نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں معروم اس کے بعد چل پڑے۔ یہ بات اس کی تو تحقیق ہے، محققین کریں گے کس حد تک ہے، لیکن یہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئے، صاحب عبارت المعارف، سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی پیر و مرشد۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے، وہ کہتے تھے میں جوانی میں، ایک جگہ لکھتے ہیں میں جوانی میں ہمیشہ فلسفہ منطق کی چیزیں پڑھتا تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اس زمانے کی فزکس چیز۔ کہتے ہیں میرے چچا میرے والد کے انتقال کے بعد کہ میری پرورش کر رہے تھے، مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بیٹے ایسی چیزیں پڑھو جو اللہ کے یہاں کام آنے والی ہیں۔ اس زمانے کے سارے لڑکے یہی پڑھتے تھے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ چچا کس چیز کی طرف بلاتے ہیں، فیشن آج کل یہی پڑھنے کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن چچا نے مجھ سے کہا
کہ بیٹے میں آج ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں ذرا خیال کرنا، وہاں کبھی کبھی دل کی چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے۔ خدا تعالی بعض اوقات انسانوں کو، اللہ مربی ہے نا، رب ہے نا، تربیت کرتا ہے نا، اپنے بندوں کو صحیح راہ پہ رکھتا ہے۔ بندے نے عاجزی سے مانگا ہوتا ہے کہ صحیح راہ چاہتا ہوں، تو اللہ شیخ کے پاس اس میدان میں پھنسا دیتا ہے جس میدان کے لیے ہمیشہ انکار کرتا ہوتا ہے۔ تو خدا اس ضرور کو توڑ دیتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں تھے، وہی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ تو انہیں بہت ذوق تھا اپنے علوم اور عقلیات اور ان چیزوں پر، اور صوفیہ کی ظاہر ہے کہ ایسی رغبت نہیں تھی۔ خدا نے بھی وہاں باندھا کہ پتہ چل جائے کہ چیز کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جو اللہ کا ایسا بندہ ہے، کبھی کبھی اسے دل کے ارادوں کی اطلاع ہو جاتی ہے، تو ذرا دل کو نظر میں رکھنا۔ اور آتے جب میں پہنچا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے پوچھا کہ لڑکے کیا کرتے ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ پڑھا تھا۔ جس کتاب کا میں نام لیتا تھا، شیخ تو پڑھے لکھے تھے، شیخ تو بڑے آدمی تھے، وہ اس کتاب کی اور زیادہ چیزیں کا نام لیتے تھے۔ تو میں بڑا متاثر ہوا، بڑا خوش ہوا کہ شیخ صوفی ہے لیکن بہت پڑھا لکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا دیا اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور پھر اٹھا لیا۔ تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب میں نے غور کیا تو میں بالکل خالی ہو گیا، ایک کتاب کا نام یاد نہیں رہا تھا، تو میں چیخ پڑا۔ میں نے کہا شیخ یہ کیا کیا آپ نے؟ یعنی ساری زندگی کی اب تک کی محنت کی کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا بس شہاب ایسے ہی پڑھا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہاتھ رکھ دے تو مٹ جائے، وہ چیز پڑھنی چاہیے جو کوئی آدمی چھین نہ سکے۔ فرماتے تھے پھر مجھے خیال آیا اور میں نے بیعت کی درخواست کی اور پھر ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وہ کہنے کی بات یہ تھی کہ وہ شمس تبریزی جب آئے وہاں روم کے پاس تو انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا رومی اتنے پڑھے لکھے ہو، یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے معصوم تھے یا نہیں تھے؟ کہا معصوم تھے۔ کہنے کا تم اتنے بڑے عالم ہو، یہ بتاؤ وہ پھر روزانہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کیوں کیا کرتے؟ تو معلوم نے وہی چیزیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں۔ تو شمس رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نہیں مانا، میں نے کہا یہ بس ایسی باتیں ہیں، کوئی حقیقی بات بتاؤ۔ تو ان کا آپ بتائیں۔ تو ان کا میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی علم اور معرفت میں اتنی زیادہ ہر دن ہوتی تھی کہ جب پچھلی منزل کو سوچتے تھے تو اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے تھے کہ کوئی آدمی اس جگہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے روزانہ کو استغفار کیا کرتے، مگر یہ ایسا جواب ہے جو صوفیہ کے ذوق کا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری رحمت اور تیرا علم فاغفر للذین تابوا، اے اللہ بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور اے اللہ جو تیری راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کو معاف کر، جو توبہ کرتے ہیں اے رب ان کی توبہ کو قبول کر۔ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کے حضور بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو بندہ خود توبہ کرتا ہے گناہ سے، اوپر سے فرشتے سفارش کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، واقعی وہ توبہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہمیشہ اسے پڑھتے تھے، اور مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھتے تھے ان آیات کو رو دیتے تھے۔ اور آخری مرتبہ رمضان میں ان کی خانقاہ شریف میں جو حاضری ہوئی وہاں رائے بریلی میں، تو صبح چاشت کے وقت ایسے ان کے لیے بڑا پلنگ بچھایا جاتا تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تھے، کئی بار یہ آیات پڑھتے تھے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جب یہاں پہنچتے تھے وقت السیئات اور اے پروردگار گناہوں سے ان کی حفاظت فرما، رو دیتے تھے۔ ہمیشہ یہ آیات پڑھتے تھے اور رو دیتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے، واتبعوا سبیلک، اور اللہ جو تیری راہ پر چلتے ہیں نا اللہ انہیں بھی معاف فرما دے۔ تو جو اس کا مطلب ہے جو خدا کی راہ پر چلتا ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، خدا کا پورا ایک نظام ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ نبوت اطلاع نہ دیتی کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرشتے مانگتے ہیں ہم سے اور سفارش تمہاری کرتے رہتے ہیں، کون جان سکتا تھا؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا یہ حجر اسود جسے تم بوسہ دیتے ہو قیامت میں تمہارے ایمان کی گواہی دے گا، اور اس حجر اسود کی ایک زبان ہوگی قیامت کے دن۔ ابن عربی نے ایک جگہ لکھا ہے، شیخ کہتے ہیں میں جب حجر اسود پہ گیا تو میں نے حجر اسود کو چھوا اور میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں نے دیکھا حجر اسود میں ایک سوراخ پیدا ہو گیا، اور جو کلمہ میرے منہ سے نکلا تھا وہ نور کی صورت میں ایک لڑی بن گیا، اور وہ نور کی لڑی جو تھی دیکھتے ہی دیکھتے میرے گول گیند کی طرح بن گئی، اور وہ جا کر تقریباً 1 گز اس پتھر کے اندر گھس گئی اور پتھر اوپر سے بند ہو گیا۔ تو میں بھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیت اللہ نے مجھ سے کہا بس یہ تمہاری شہادت جو ہے یہ محفوظ کر لی گئی ہے، قیامت میں اللہ سے کہوں گا کہ تمہاری شہادت تھی اس کی توحید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ تو کہتے ہیں مجھے اس دن پتا چلا کہ جو بھی حجر اسود کو چومتا ہے اس کی شہادت کیسے قبول ہو جاتی ہے، وہ چیز میرے لیے محفوظ ہوگی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ، اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں نا اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ پھر کیا ہوا وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ دیکھو 3 دعائیں انہوں نے مانگی کہ فرشتے جو دعا مانگتے ہیں گویا سفارش بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ، پھر اس پہ بھی نہیں، اور کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار یہ جو تیرے ایمان والے بندے، یہ توبہ کرنے والے، یہ تیری راہ پر چلنے والے، اللہ انہیں اس جنت میں بھیج دے جو عدن ہے، بڑی جنت باغوں میں، التی وعدتہم، جس کا اللہ اپنے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں ومن صلح من آبائہم، اور اے اللہ ان توبہ کرنے والے، یہ تیری راہ پر چلنے والے ایمان والے جو ان کے باپ دادا پردادا یہ لوگ نیک تھے نا، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ ازواجہم، اور اے اللہ ان کی بیویوں کو، ان کے دوستوں کو، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، وذریاتہم، اور اے اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں بھیج دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ بڑے والد ہیں، بڑے حکمت والے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے کسی نیک بندے کی اولاد کا ہونا یا اولاد کا نیک ہو جانا دونوں کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کے والدین کو بھی جنت میں بھیج دے، پھر کہتے ہیں اللہ ان کی اولاد اس کو بھی جنت میں بھیج دے۔ تو والدین اچھے ہوں تو بھی، اولاد اچھی ہو تو۔ آپ سے پچھلی مرتبہ شاید عرض کیا تھا نا کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ کے والد حبیب اللہ صاحب اسکول ماسٹر تھے، پڑھاتے تھے، اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ سے جا کر بیعت ہو گئے، اور فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے ایک دن کہا کہ آپ کے جد امجد حضرت نور الحق آئے تھے اور فرمایا میرا بیٹا تمہارے پاس آیا، اس کا خیال رکھنا۔ تو ہم نے جب یہ پڑھا تو ایسے ہی خیال آیا کہ حضرت کے کون تھے، دادا ہوں گے پردادا ہوں گے، پڑھنے سے پتا چلا کہ 16ویں پشت میں تھے وہ نور الحق صاحب، وہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ 16ویں پشت سے ایک آدمی، اس کی روح یہاں آ کر کہتی ہے شیخ کو کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ یہ ایک نظام، تمہارے آئے تھے تو حضرت کے بعد کہتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت میرا بڑا خیال کرنے لگے تھے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی اولاد میں آ جانا، اور پھر خود اولاد نیک ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں چھوڑا کسی کو بھی نہیں فرشتے نے، ان کا من صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے باپ دادا جو نیک تھے، وازواجہم، اور ان کی بیویاں یا ان کے دوست۔ ازواج کا دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے، اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن جس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے ہم لوگ، وہ تھا جس دن کسی آدمی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ اتنے نیک اعمال تو میں نہیں کر سکتا، نہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں، لیکن قیامت میں میرا کیا بنے گا، میں گناہگار آدمی ہوں، مفہوم حدیث کا یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی خوشی تھی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اگرچہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن قیامت میں حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ محبت ہے۔ اللہ نے کہا، فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب جو ان کے دوست ہیں، اے رب جو ان کی ذریت اولادیں ہیں، اے اللہ تو بڑا غالب حکمت، وقہم السیئات،
اور اے اللہ یہ جو توبہ کر رہے ہیں نا، جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ انہیں محفوظ رکھ سیئات سے۔ سیئات کے دو ترجمے کیے گئے، یا تو فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اب جب اس نے توبہ کر لی ہے، اب جب تیرے راستے پہ چل پڑا ہے، تو اے رب دنیا کی زندگی میں اسے گناہوں سے محفوظ فرما دے، اللہ یا اللہ گناہ نہ کرے، اس راہ پر ہم چلے۔ اور یہ کہہ کے فرشتے فوراً پہنچے دوسری طرف، اور انہوں نے کہا من تق السیئات یومئذ، اور اللہ قیامت کے دن وہ جو سختیاں ہیں نا، انہیں یہاں گناہ سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن ان گناہوں کا وبال، وہ جو سختیاں ہیں، اے پروردگار اس سے بھی انہیں بچا۔ فقد رحمتا، اللہ تو نے یقیناً اس پر مہربانی کی جسے تو نے ان گناہوں کے وبال سے بچایا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وقیم السیئات، اور اللہ جو بھی تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں کسی مومن کو اس کی زندگی میں، اللہ ان کو سلامت رکھ، اللہ ان کی زندگی سے وہ تکلیف دہ چیزیں ہٹا دے۔ اور حقیقتاً تکالیف من تق السیئات یومئذ، قیامت کے دن کی تکلیفیں ہیں، اللہ جس کو آپ نے اس دن ان تکلیفوں کو ہٹا دیا قیامت کے دن میں، فقط رحمتا، اے رب حقیقی رحمت تو تیری اس پہ ہوئی، وذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ یہ ہے وہ بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، اے پروردگار ان مومنوں کے ساتھ ایسے کر۔ کچھ تشریح انشاءاللہ